بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ چل رہا ہے اور آج کا سبق یہاں سے ہے اور آج یہ واقعہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ان باتوں کے سننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تسکین ہو گئی۔ ان باتوں کے سننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تسکین ہو گئی۔ تسکین یعنی دل کو سکون حاصل ہو گیا، دل کو تھوڑا سکون ملا۔ یہ ساری باتیں جو اوپر آ چکا ہے، ان باتوں کے سننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تسکین ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ان کی والدہ سے پوچھا، بیمار کا کیا حال ہے؟ اور ان کی والدہ سے پوچھا، بیمار کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تپ اور لرزہ ہے۔ تپ اور لرزہ، تپ بخار کو کہتے ہیں، لرزہ یعنی کپ کپی کہتے ہیں، اور بخار کو کہتے ہیں ملیریا بخار کو کہتے ہیں جس میں کپ کپی ہو، ٹھنڈک محسوس ہو، تو ایسے بخار کو کہتے ہیں، تپ لرزہ بھی کہتے ہیں۔ تپ اور لرزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، مجھ سے تیری نسبت ایسی باتیں کہی گئی ہیں، مجھ سے تیری نسبت ایسی باتیں کہی گئی ہیں، اگر تو بے گناہ ہے تو خدائے تعالی تیری برات ظاہر کر دے گا۔ اگر تو بے گناہ ہے تو خدائے تعالی تیری برات مطلب پاکیزگی، کہ تو اس میں بری نہیں ہے، اس میں ملوث نہیں ہے، تو اس سے بری ہے، تو اس سے الگ ہے، تو تیری براءت ظاہر کر دے گا۔ اور اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو خدائے تعالی سے معافی مانگ اور توبہ کر۔ جب بندہ گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو خدا اسے بخش دیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آنسو تھم گئے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آنسو تھم گئے اور ضعف کمزوری کو کہتے ہیں، ضعف کے باعث اپنے باپ سے کہنے لگیں، آپ اس کا جواب دیں۔ انہوں نے کہا، میں کیا کہوں؟ پھر والدہ سے کہا کہ آپ ہی جواب دیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں کیا کہوں؟ پھر ذرا سنبھل کر خود ہی کہنے لگیں، میں خرد سال لڑکی ہوں، خرد سال کم عمر، کم سن،
میں خرد سال لڑکی ہوں، ابھی قرآن بہت کچھ نہیں پڑھا، ابھی قرآن بہت کچھ نہیں پڑھا۔ خدا کی قسم جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہے، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہے، اگر میں اس کی نسبت یہ کہوں، اگر میں اس کی نسبت یہ کہوں کہ میں اس سے پاک ہوں، میں اس سے پاک ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری تصدیق نہیں کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری تصدیق یعنی میری بات کو سچ نہیں مانیں گے، میری تصدیق نہیں کریں گے۔ اور اگر اس امر کا جس سے میں بالکل پاک ہوں، اور اگر اس امر کا جس سے میں بالکل پاک ہوں اقرار کر لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفور تصدیق کریں گے، فی الفور مطلب فوراً، فی الفور تصدیق کریں گے۔ پس خدا کی قسم میں اپنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال نہیں پاتی، میں اپنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال نہیں پاتی مگر یوسف علیہ السلام کے باپ والی بات جس نے کہا تھا، مگر یوسف علیہ السلام کے باپ والی بات جس نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری طبیعت میں جو رنج و غم اور اضطراب تھا، میری طبیعت میں جو رنج و غم اور اضطراب مطلب بے چینی، اس کی وجہ سے میں اس وقت یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گئی، اور اضطراب تھا اس کی وجہ سے میں اس وقت یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گئی، بلکہ حدیثوں سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس اضطراب میں یوسف علیہ السلام کے باپ کی جگہ یعقوب علیہ السلام کہہ دیا تھا، انہوں نے اس اضطراب میں یوسف علیہ السلام کے باپ کی جگہ یعقوب علیہ السلام کہہ دیا تھا۔ خیر کچھ ہی ہو، اس تقریر کے بعد انہوں نے منہ پھیر لیا اور تکیہ لگا کر بیٹھ گئیں اور جذبے کے عالم میں کہنے لگیں خدا جانتا ہے کہ میں پاک ہوں اور اس نے مجھے پاک بنایا اور امید ہے کہ وہ میری بے گناہی اور پاکی کی خبر دے گا۔ ابھی یہ کہہ ہی رہی تھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی علامتیں ظاہر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینے کے قطرے چھوٹے چھوٹے موتیوں کی طرح گرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے چھوٹے چھوٹے موتیوں کی طرح گرنے لگے۔ جب وحی نازل ہوتی تھی تو یہ کیفیت ہوتی تھی کہ آپ کو پسینہ آ جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں آئے
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں آئے تو سورہ نور کی پہلی 10 آیتیں پڑھ کر سنائیں، سورہ نور کی پہلی 10 آیتیں پڑھ کر سنائیں، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات اور پاکیزگی بیان کی گئی ہے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات اور پاکیزگی بیان کی گئی ہے۔ برات مطلب بے گناہی، اور پاکیزگی بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور سارے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے وہ آیتیں سنائیں، اور سارے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے وہ آیتیں سنائیں، اور بہتان باندھنے والوں کو سزا دی، اور بہتان باندھنے والوں کو سزا دی، بہتان جن جھوٹا الزام لگایا تھا ان لوگوں کو سزا دی، اور ہر ایک کو 80 تازیانے لگوائے، اور ہر ایک کو 80 تازیانے کوڑے کو کہتے ہیں، کوڑے، تازیانے لگوائے۔ تو یہ پورا واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا۔ ویڈیو سے فائدہ ہو رہا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔